علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کی قسط نمبر 4 آپ کے پیش خدمت ہے۔ امتحانوں سے پہلے دن اور رات کی سمتیں بدل جاتی ہیں۔ کبھی تو گھنٹہ میلوں میں کٹتا ہے، کبھی سارا دن ملی میٹر میں سکڑ جاتا ہے۔ امتحان سے قبل ہونے والی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ آفتاب کی شادی کا کارڈ ان چھٹیوں سے 2 دن پہلے آیا تھا۔ ہم سب نے اپنے اپنے کارڈ لیے، کوثر نے سیمی کا کارڈ بھی لے لیا۔ آفتاب کے جانے کے بعد دیر تک اس کی شادی، دلہن کا نام، کارڈ کی پرنٹنگ، لفافے کا سائز، سب باتیں زیر بحث رہی۔ پھر امتحان، ڈیٹ شیٹ، نوٹس کی باتیں ہونے لگیں۔ کسی نے سیمی کا نام تک نہ لیا۔ بہار ختم تھی، بھرپور گرمی ابھی آئی نہ تھی۔ صبح اٹھنے کو جی نہ چاہتا تھا، رات کو پڑھائی سے دل بھاگتا تھا۔ حسن اتفاق سے ہر فلم ہاؤس میں اب دھڑا دھڑ اچھی فلموں کی نمائش شروع ہو گئی تھی۔ جمال، امجد اور میں ہاسٹل میں تھے۔ ہر فلم دیکھنے کے بعد ہم قسم کھاتے کہ امتحانوں تک کوئی اور فلم نہیں دیکھیں گے، لیکن خدا جانے دوبارہ کیسے پروگرام بن جاتا۔ ان دنوں کورس کے علاوہ سبھی کتابیں دلچسپ لگتی تھیں۔ ہم تینوں ہر روز مختلف بک ڈپوز اور کتاب گھروں کے چکر لگاتے۔ پڑھائی سے جان بچانے اور ضمیر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہ تھا۔ بک اسٹالز پہ پھرنے سے یہ تسلی رہتی کہ ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اکثر میں انارکلی میں فٹ پاتھ پر بکنے والی پرانی کتابیں دیکھتا رہتا یا پھر پبلک لائبریری چلا جاتا۔ ان مشاغل سے مجھے سیمی کے متعلق سوچنے میں بڑی مدد ملتی تھی۔ جوں جوں امتحان کے دن قریب آ رہے تھے، گھبراہٹ زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اب ہم تینوں نے داڑیاں رکھ لی تھیں، لیکن میں شیف سے بھی زیادہ خط بنانے میں وقت صرف کرتا۔ جب ہم تینوں پڑھائی کے بارے میں باتیں کرتے تو نا آسودہ گفتگو ہوتی۔ ہر روز ہم یہ فیصلہ کرتے کہ گھر جانا ہی بہتر ہے، لیکن دوسرے دن ہم تینوں ہی ہاسٹل میں ہوتے۔ میں اپنے گاؤں چندرا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہاں میری ماں نہیں تھی اور بجلی بھی نہیں تھی۔ ساندہ میں میرے بڑے بھائی مختار رہتے تھے، لیکن میں ان کے پاس کبھی نہیں رہا اور امتحان کی تیاری کے لیے کسی نئے ماحول میں جانے کو میں تیار نہ تھا۔ چندرا میں بغیر بجلی کے تیاری ہو سکتی تھی، بشرطے کہ ماں زندہ ہوتی، اور اگر 10ویں کے بعد میں گھر چھوڑ کر قصور نہ چلا گیا ہوتا تو شاید اب چندرا چلا جاتا۔ کئی بار مجھے خیال آیا کہ ماموں کے پاس قصور چلا جاؤں، وہ مجھے بہترین کمرہ دیں گے۔ رات کو اس کمرے میں بلے شاہ کے مزار سے قوالیوں کی آواز آئے گی۔ صبح صبح ماموں گرم گرم پوریاں کھلائیں گے۔ سب کو میری پڑھائی کا فکر مجھ سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن مجھے ایسے ماحول سے وحشت ہوتی تھی۔ دراصل میں کسی ایسے ماحول میں نہ جانا چاہتا تھا جہاں میں زیادہ وقت سیمی کے بارے میں نہ سوچ سکوں۔ مجھے لگتا تھا اگر میں نے ہاسٹل کا کمرہ چھوڑا تو کہیں اس کے در و دیوار کے ساتھ ہی سیمی پیچھے نہ رہ جائے۔ آفتاب کی شادی سے ایک رات پہلے میں بنیان پاجامہ پہنے اپنا بستر گول کر کے کمر کے پیچھے لگائے پڑھ رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سیمی سامنے کھڑی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ دبلی اور زرد لگ رہی تھی۔ آج اس کے کٹے ہوئے سرخ بال کھلے ہوئے تھے اور کینوس کا بیگ اس کے ساتھ نہ تھا۔ آپ کب آئیں؟ آئیے نا، وہ بولی۔ ابھی آئی ہوں 8 بجے کی فلائٹ سے، اپنا سامان YWCA میں رکھا ہے۔ تو آپ گھر نہیں گئیں؟ میں نے تکلف سے کہا۔ کون سا گھر؟ یہ کہہ کر وہ رول کیے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ پھر بولی، ویکینڈ کے لیے آئی ہوں۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا میں کیا بات کروں۔ پھر میں نے کہا، آپ تو کالج سے ہی گئیں بغیر ملے ملائے۔ بولی، جانا پڑتا ہے۔ میں نے اس بونگی کم شکل لڑکی کو دیکھا۔ کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ہر قیمت، ہر موسم میں اس کا اسیر تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، تم بہت دبلے ہو گئے ہو، اب تم بانڈز فلم میں ہیرو نہیں بن سکتے۔ یہ لمحہ عرض حال کا تھا، لیکن جتنی جلدی اس نے میرے متعلق یہ جملہ کہا اتنی ہی صورت سے وہ غائب ہو گئی۔ تم نے پوچھا نہیں قیوم میں کیوں آئی ہوں لاہور؟ تو کون کون جا رہا ہے شادی پر؟ میں نے کہا، جمال اور امجد۔ اور تم؟ سیمی، آفتاب میرا دوست نہیں تھا، شاید میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ بولی، مجھے کوثر نے کارڈ بھیجا تھا، کمینی، کبھی خط نہیں لکھا اور کارڈ پوسٹ کر دیا۔ قیوم، تم مانو گے تو نہیں، لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا پہلے ہی سے کہ اس کی شادی کس دن ہوگی۔ کارڈ ملنے سے بہت پہلے، کل کی تاریخ میں نے اپنی نوٹ بک میں لکھ رکھی تھی۔ اس نے نوٹ بک دکھانے کے لیے بیگ تلاش کیا۔ بولی، افسوس میں نوٹ بک کینوس والے بیگ میں بھول آئی ہوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ 14 تاریخ کو شادی کرے گا۔ اتوار کا دن ہوگا، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ہوں گے، اس کی شادی کی رات کو بارش ہوگی گرج چمک کے ساتھ۔ تم جاؤ گے نا اس کی شادی پر؟ میں کس لیے؟ میں وہاں کسی کو نہیں جانتا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں جانا پڑے گا قیوم، میری خاطر۔ دیکھو میں پنڈی سے محض اسی لیے آئی ہوں، مجھے آ کر بتانا اس کی دلہن کیسی تھی۔ تم خود چل جاؤ سیمی، تمہارے پاس کارڈ ہے، بلکہ تم تو دلہن کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتی ہو۔ ہاں جا تو سکتی ہوں، لیکن قیوم میں بہادر لگتی ہوں، صرف لگتی ہوں، اندر سے ہوں نہیں۔ پلیز میری خاطر جا کر آفتاب کی بیوی کو دیکھ کر آنا، میں نے سنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ آفتاب کی کزن ہے، ویسی ہی ہوگی آفتاب جیسی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم جاؤ گے نا؟ میں نے اس کی کوٹھی دیکھی ہے، کل اس کوٹھی میں کتنی روشنی ہوگی، آفتاب دلہا بن کر باہر نکلے گا۔ میں نے کہا، تو تم بھی چلو، ہم اکٹھے چلیں گے۔ وہ ایک دم بولی، میں بھلا کیسے جا سکتی ہوں وہاں؟
اس کی بیبے مجھے قتل کر دے گی، اور کیا پتہ آفتاب بھی برا مان جائے۔ سنو سیمی، تم کیا کر رہی ہو پنڈی میں؟ واپس آ جاؤ، آ کر اپنی تعلیم مکمل کرو۔ بولی، جب تک آفتاب لاہور میں ہے میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ سب کچھ پھر سے شروع ہو جائے گا۔ ذرا غور سے سوچو سیمی، آفتاب کی شادی ہو رہی ہے، تم کیوں خود بخود دیس نکالا لے رہی ہو؟ اپنے ماں باپ سے سمجھوتا کر لو، مشرق میں سب اولاد سمجھوتا کرتی ہے۔ قیوم، بڑی مشکل ہے، میں سمجھوتا تو کر لوں لیکن میری وجہ سے ان دونوں کو بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، ڈبل بیڈ پر سونا پڑتا ہے، اکٹھے تقریبات میں جانا پڑتا ہے۔ جب میں گھر پہ رہوں تو ان دونوں کو میری خاطر محبت کی فضا کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ وہ دونوں الگ الگ میری خوشامدیں کرتے ہیں۔ جب میری وجہ سے سمجھوتے کرتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آفتاب کو بھی بڑے سمجھوتے کرنے پڑتے تھے میری وجہ سے، اسی لیے تو میں نے کالج چھوڑ دیا۔ مجھے بڑا ترس آتا تھا آفتاب پر۔ کالج میں اسے مجھ سے محبت کرنی پڑتی تھی، گھر جا کر اپنی کشمیرن بیبے کے ساتھ شادی کے امور میں دلچسپی لینی پڑتی تھی، پھر شام کو اپنی کزن کے گھر بھی جانا ہوتا تھا۔ اللہ جانے وہ مجھ سے محبت کرنے میں زیادہ مجبور تھا یا کزن کے ساتھ شادی کرنے میں۔ بولتے سیمی نے آستین پکڑ کر مجھ سے التجا کی، سنو قیوم، تمہیں شادی پر جانا ہوگا، جانا پڑے گا، دیکھو تم انکار نہیں کر سکتے، وعدہ کرو۔ اچھا چلو وعدہ، ایسے نہیں، ہاتھ ملا کر وعدہ کرو۔ میں نے سیمی کا ہاتھ تھام لیا۔ قیوم، غور سے دیکھنا، زیبا کے ہونٹ پر تل ہے، گہرے سبز رنگ کا تل۔ تمہیں کس نے بتایا سیمی؟ مجھے کوئی کچھ نہیں بتاتا، بس مجھے خود ہی پتہ ہوتا ہے۔ شادی انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں تھی، سارا انتظام سوئمنگ ٹیک کے ارد گرد غلام گردشوں میں تھا۔ مال اور امجد سے بہت پہلے پہنچ گیا، یہ تاجر پیشہ لوگوں کی شادی تھی۔ شرکت کرنے والے لوگ شہر کے ایلیٹ تھے، قالین فروشوں نے اونچے افسران اور فلمی ایکٹرز، تقریباً سب قابل ذکر لوگوں کو بلا رکھا تھا۔ کچھ لوگ میری طرح تھے جن کی آفتاب کے گھر والوں سے جان پہچان نہ تھی اور وقت کاٹنے کے لیے سگریٹ پی رہے تھے یا بیروں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ پھر آفتاب بارات سمیت آ گیا، اس کے ساتھ جمال اور امجد بھی تھے۔ باراتوں کو لوٹنے کا عہد گزر چکا، لیکن آفتاب کو آگے آتا دیکھ کر میرا جی چاہا کہ اسی وقت کوئی 6 فٹ کا نوجوان کہیں سے آ جائے، پھر آفتاب کو قتل کر کے اس کی زیبا کے ساتھ فرار ہو جائے۔ ساری میزیں، ان پر سجے برتن اور ایشٹریز اور پیسٹریاں تتر بتر ہو جائیں۔ نیلے سوئمنگ ٹینک میں تیرنے والی امریکن اور جرمن لڑکیاں چیخیں مار کر اوپر آ جائیں۔ آفتاب کی لاش کم خواب کی شیروانی اور تلے کی جوتی سمیت سوئمنگ ٹینک پر تیرتی رہے۔ ہوٹل کا عملہ پولیس کے آنے تک اندر چھپا رہے اور 14ویں رات کے چاند کے علاوہ اس لاش کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ پھر میں واپس جا کر سیمی کو بتاؤں کہ زیبا کے سابق عاشق نے آفتاب کو قتل کر دیا اور دلہن کو لے کر فرار ہو گیا۔ یہ سن کر سیمی نڈھال ہو کر میرے سینے سے آ لگے۔ رفتہ رفتہ جب سیمی کو صبر آئے تو اس کا ہر غم، اس کی ہر خوشی مجھ سے وابستہ ہو جائے۔ خواب جب اس قدر فاسد ہوں تو ان کے دیکھنے والے عموماً خوش نہیں رہ سکتے، اسی لیے عین وقت پر نکاح ہوا۔ مہمانوں نے بڑے شوق سے چھوارے کھائے، دلہا دلہن منڈپ میں بیٹھے، فوٹوگرافرز کے علاوہ امجد نے بھی تصویریں لیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے آفتاب کی شادی کوئی ٹیلی ویژن کا شو لگ رہا تھا کہ ابھی سارا سیٹ ایکٹر ایکٹریس سمیت اپنے اپنے گھر چلا جائے گا، پھر نہ کوئی شادی ہوگی نہ کوئی دعوت۔ لیکن منڈپ میں دلہن بیٹھی تھی، نت کے نیچے ہونٹ پر تل، اس کے پاس آفتاب بیٹھا ہنس رہا تھا۔ آفتاب کی کسی حرکت سے تعصب کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ میں سیمی کو اس گنڈے آفتاب کی شکل کیسے دکھاتا؟ کاش اس وقت میرے پاس کوئی کیمرہ ہوتا، میں اس کی کچھ تصویریں ہی کھینچ لیتا، پھر شاید سیمی یقین کرتی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے زیبا کے ہونٹوں کا تل دیکھ لیا تھا، باقی شادی میں میرے لیے اب کوئی نظر فریب بات نہ تھی۔ پھر امتحان کا خیال بھی تھا۔ میں کھسک جانے کا راستہ بھانپنے میں مشغول تھا جب آفتاب میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ واقعی آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس کی لڑکیاں آرزو کرتی ہیں۔ آفتاب نے پوچھا، لڑکی کوئی نہیں آئی؟ میں نے کہا، یار لڑکیاں پڑھاکو ہوتی ہیں، وہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گی؟ باقی سب کا کیا حال ہے؟ باقی سب سے خدا جانے اس کا کیا مطلب تھا۔ وہ پھر بولا، اچھا تو خوب پڑھائیاں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا، کہاں یار، پتہ نہیں کیا واہیات سبجیکٹ ہے، یا ہم لوگ بہودہ ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر پتہ نہیں کیوں میں نے کہا، سیمی آئی ہے؟ کہاں؟ اس نے ایک دم سارے میں نظر دوڑائی۔ یہاں نہیں آئی، ویسے آئی ہے۔ آفتاب جیسے مایوس سا ہوا۔ اچھا کب؟ کل شام۔ آفتاب کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اس کا سارا دلہا پن، اس کی خوبصورتی، اس کی مسکراہٹ رخصت ہو گئی۔ سیمی کے ذکر نے ہمیں اس قدر قریب کر دیا جیسے ہم ہمیشہ کے دوست تھے۔ آفتاب کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح بولنا چاہتا ہے۔ اس جیسے خاموش لڑکے سے مجھے اتنی باتوں کی امید نہ تھی۔ وہ بولا، عجیب بونگی لڑکی ہے سیمی، وہ حالات سے، اپنے آپ سے، کسی دوسرے سے سمجھوتا کرنے والی نہیں۔ سیمی کبھی نہیں سمجھ سکتی، وہ بہت جی جان سے محبت کرتی ہے۔ زندگی تو حساب کا سوال نہیں ہے، لیکن وہ اسے کسی فارمولے سے حل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے گلے میں سے ہار اتار کر میز پر رکھ دیے۔ آفتاب بہت کم کو تھا، وہ صرف امجد کے ساتھ ہر ٹاپک پہ باتیں کرتا تھا، لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے اتنی باتیں کر رہا تھا۔ بولا، زندگی سے موت تک کئی راستے ہیں،
جس راستے پہ بھی پڑ جاؤ قیوم، اس کی کچھ راحتیں ہوتی ہیں، کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں، کچھ اس راہ پر چلنے کے تمغے بھی ہوتے ہیں، کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ دراصل کوئی راہ اختیار کر لو، کسی راستے پہ پڑ جاؤ، وقفہ اتنا لمبا ہے کہ مسافر کا سانس اکھڑے ہی اکھڑے۔ دیکھو نا قیوم، جب مسافر کا دم اکھڑتا ہے تو پہلی سوچ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مسافت میں تھکا دینے والا بنیادی نقص اس کی پسند کا تھا۔ اگر اس نے کسی دوسری راہ کو پسند کیا ہوتا تو شاید راستہ آسانی سے کٹتا۔ میں نے غور سے آفتاب کو دیکھا، کیا یہ ہمیشہ سے ایسا تھا یا کسی واقعے نے اس کی طبیعت کو بدل دیا تھا؟ پھر میں نے کہا، کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے۔ وہ بولا، غلط میرے بھائی، غلط، جھوٹ، بکواس، کسی راہ پر چلے جاؤ، کم وقت نہیں لگے گا۔ اسی لیے تو کوئی پسند کی راہ درست نہیں ہوتی بالآخر۔ فرض کرو ایک راستہ ہے پتھریلا، آسمان پر سورج چمک رہا ہے، اس راستے پر چلنے والا ضرور سوچے گا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو تاکستانوں کی چھاؤں میں انگوروں کے خوشے کھاتے چل رہے ہیں۔ اگر تاکستان والی راہ پر نکلو تو وہاں کے چلنے والے بتائیں گے ہر خوشے میں شہد کی مکھیاں ہیں۔ تاکستان میں چلنے والا سوچتا ہے کہ جو شخص لکڑی کا پھٹا ڈالے اترائی کے رخ پر پانی کے بہاؤ کے ساتھ کشتی لے کر جا رہا ہے وہی خوش نصیب ہے، اس کا راستہ آسان ہے۔ لیکن کشتی والے سے پوچھو تو وہ کہے گا، خبردار، یہاں کی مچھلیاں آدم خور ہیں۔ تو اگر ہر راہ پرخطر ہے تو پھر پسند کیسی؟ یہ پسند کا شوشہ چھوڑ کر تو فطرت نے انسان کو احمق بنایا ہے، اور سیمی جیسے احمق اپنی چوائس پر ڈٹے رہیں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ راہ کے انتخاب سے وہ زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راحتوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ یہ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو آفتاب؟ سچ کہہ رہا ہوں قیوم، میں نے کبھی اپنی پسند سے زندگی نہیں گزاری اور بڑی آسودگی سے وقت گزرا ہے۔ یہی بات اسے سمجھ نہیں آئی۔ میں اگر اپنی پسند کو زندگی میں شامل کرتا تو بڑی مشکلات پیدا کر لیتا، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ تمہارا کیا خیال ہے، لوگ اہم فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ نیچر ہمارا وقت ضائع کرانا چاہتی ہے، ہمیں بے وقوف بنانا اس کی منشا ہے۔ دیکھو، فیصلے ہم میں شروع سے ڈال دیے جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک خمیر ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر۔ سرسوں کے بیج میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا رنگ زرد ہوگا۔ تربوز کاٹو تو اس کے ہر بیج میں یہ فیصلہ ہوگا کہ پیدا ہونے والا تربوز سرخ ہوگا۔ نہ تو تربوز اپنی خوشی سے سرخ ہوتا ہے، نہ چنبیلی اپنی مرضی سے خوشبودار۔ سب بیج کا خمیر ہے۔ جو آدمی چور بنتا ہے اس کے وجود کو غارت گری کا خمیر لگا ہوا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ اگر وہ نیک سازگار ماحول میں رہے تو شاید ساری عمر اس کی یہ خوبی نہ کھلے، لیکن جس کے اندر غارت گری کا خمیر نہیں ہوگا وہ چاہے کیسے ہی برے ماحول میں رہے کبھی کوئی برائی نہیں کرے گا، کبھی چور نہیں بن سکے گا۔ میں اگر پروفیسر سہیل کی کمپنی میں نہ رہتا تو شاید یہ باتیں مجھے سمجھ نہ آتیں، اور شاید میں اپنی پسند کی زندگی بسر کرنا چاہتا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں۔ اب میں احتجاج کرنے والوں کے خلاف ہوں۔ تہلکہ مچانے والے صرف اپنا نقصان ہی نہیں کرتے، سب کو برباد کر دیتے ہیں۔ تیمی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے رویے سے، اپنی سوچ سے، اپنی پسند سے خوشی یا غم لانے کی ضامن ہے۔ وہ تو ایسی ضدی ہے کہ اپنی آرزو کے سامنے اللہ کی ساری کائنات کو توڑ پھوڑ دے۔ بیکار ہے، فضول ہے، میں جانتا ہوں وہ خود ٹوٹ جائے گی اچانک۔ اس وقت آفتاب مجھے مکمل طور پر پروفیسر سہیل کی کاپی لگ رہا تھا۔ اس نوجوان سے میری کوئی واقفیت نہ تھی۔ کیا سیمی سے بچھڑ کر وہ ایسی باتیں کرنے پہ مجبور تھا یا صرف پروفیسر سہیل کی باتوں کا اثر تھا؟ تمہیں سیمی سے محبت ہے آفتاب؟ میں نے کوئی سوال کیا ہے تم سے؟ وہ بولا، محبت ہونے نہ ہونے سے میرا راستہ نہیں بدل سکتا۔ سیمی سمجھتی ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ سوچا نہیں۔ بہت سوچا ہے میں نے قیوم، بہت زیادہ۔ سیمی کے ساتھ بھی زندگی میں کچھ راحتیں ہوتی، کچھ غم ہوتے۔ زیبا کے ساتھ رہنے میں بھی کچھ راحتیں ہوں گی، کچھ غم ملیں گے۔ زندگی کسی کے ساتھ گزار لو قیوم، آخر میں میزان برابر رہتا ہے۔ تو آفتاب، ایسی منفی سوچ کی وجہ سے تم نے اس کی زندگی تباہ کر دی؟ اگر میں اس کی زندگی تباہ نہ کرتا تو کچھ اور لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتا۔ تو تمہیں یہ فیصلہ سیمی سے محبت کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا قیوم، کیونکہ ہر فیصلہ میرے بیچ میں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے بتاؤ آفتاب، خدا کے لیے مجھے بتاؤ، تمہیں سیمی سے محبت ہے کہ نہیں؟ محبت چھلاوا ہے قیوم، اس کی اصل حقیقت بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی ذات کے خواہاں ہوتے ہیں، کچھ آپ کی روح کے لیے تڑپتے ہیں، کچھ جذبات پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے لاکھ چاہو ایک آدمی آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے، یہ ممکن نہیں۔ بالفرض کوئی آپ کی ہر سمت، ہر جہد کے خلا کو پورا بھی کر دے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بھی اس کی ہر ضرورت کو ہر جگہ، ہر موسم میں، ہر عہد میں پورا کر سکیں گے؟ انسان جامد نہیں ہے، بڑھنے والا ہے، لیکن سیمی بڑی ضدی ہے، بہت زیادہ۔ وہ محبت کو کسی جامد لمحے میں بند کرنا چاہتی ہے۔ شاید آفتاب اور میں ابھی کچھ دیر اور باتیں کرتے، لیکن اسی وقت امجد اور جمال آ گئے۔ امجد بولا، کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ جمال بولا، یار ادھر چلو، اتنی پیاری پیاری 3 پوپٹیں بیٹھی ہیں،
خدا کی قسم ذرا ہائے ہوئی نہیں کرتی، بڑے آرام سے تبادلہ خیال کرتی ہیں، بہت ڈیسنٹ لڑکیاں ہیں۔ آفتاب نے مسکرا کر کہا، چونکہ تم سے باتیں کر رہی ہیں اس لیے ڈیسنٹ ہے۔ امجد آنکھ مار کے بولا، سچ یار، ہمیں تو وہی ڈیسنٹ لگتی ہیں جو ہمیں خواہ یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم کوئی غنڈے ہیں۔ اندر سے چاہے ہم ہوں لیکن کوئی ہمیں احساس نہ دلائے تبھی لڑکی اچھی لگتی ہے۔ اسی وقت پانی کی تہ سے سرخ لباس میں امریکن لڑکی نے سر نکالا اور ڈولفن کی طرح سر اٹھا کر پانی جھٹکا۔ آفتاب نے سامنے پڑے ہوئے گلدان سے ایک گیندے کا پھول توڑا، اس کی طرف پھینکا۔ یوں تعریف ملتے دیکھ کر لڑکی بڑی معصومیت اور خوشی سے مسکرائی۔ اس نے پھول کو فاختہ کی طرح منہ میں اٹھایا اور پانی کی تہ میں چلی گئی۔ آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں محبت کرتی تھیں۔ جمال اور امجد سے بہت پہلے میں شادی سے لوٹ آیا۔ رات کے اس پہر ہاسٹل بالکل اجاڑ تھا۔ آفتاب کی شادی سے پتہ نہیں کیوں دل میں سیمی کی محبت کو پا لینے کے خواب از سر نو زندہ ہو رہے تھے۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سیمی کھڑی تھی۔ آ جاؤں؟ اس وقت؟ تمہیں اجازت کیسے ملی اندر آنے کی؟ بس مل گئی، آ جاؤں۔ اندر آ کے اس نے جوتے اتارے اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی ماڈرن لڑکی کو چارپائی پہ بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بولی، ہو گئی شادی؟ شاید وہ مجھ سے نفی کے جواب کی آرزومند تھی۔ ہاں ہو گئی۔ پھر جیسے اپنے آپ پہ قابو پا کر بولی، بہت مہمان تھے؟ نہیں، یہی کوئی 300-400 کے قریب۔ جمال اور امجد بھی گئے ہوں گے نا؟ ہاں۔ اور فرزانہ، طیبہ، کوثر وغیرہ؟ وہ تو پڑھ رہی ہوں گی اس وقت۔ ان کمبختوں نے فرسٹ ڈویژن لینی ہے، ہماری طرح کوئی اپنا آگا پیچھا تھوڑی مارنا ہے۔ ہاں بھائی، وہ سمجھدار ہیں، کاش خدا ہمیں بھی عقل دیتا۔ انتظام کیسا تھا؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ وہ دراصل کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی اور میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے وہ باتیں نہیں بتانا چاہتا تھا جو تالاب کنارے بیٹھ کر آفتاب نے مجھ سے کی تھیں۔ شاید میرے بیان کے رد و بدل سے وہ ان باتوں کو آفتاب کی محبت سمجھ بیٹھتی۔ بڑی دیر کے بعد میں نے جواب دیا، انتظام اچھا ہی تھا۔ نکاح سے پہلے ڈرنکس تھیں، چائے تھی، پھر نکاح کے بعد پھول کی چیزیں، مچھلی، پیسٹری، ٹرائفل وغیرہ۔ اور وہ کیسی ہے؟ کون؟ اچھا ہاں، خوبصورت ہے، جیسی کشمیری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ قد کیسا ہے؟ لمبا۔ آنکھیں؟ نیلی۔ وہ کیسا لگ رہا تھا؟ وہ کون؟ میں بالکل بھول ہی گیا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے۔ وہ بولی، دلہا آفتاب۔ میں نے کہا ٹھیک تھا، جیسے دلہا ہوتے ہیں، کم خواب کی شیروانی، ملتانی گھسا، سرحدی پٹکا، صحرا، ہار۔ یہ سب نہیں قیوم، مجھے یہ بتاؤ وہ خوش تھا؟ خوش نظر آ رہا تھا؟ اسے خوش ہونے کا کیا حق ہے؟ مجھ سے بچھڑنے پر کم از کم اسے خوش تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ میں نے سیمی کی خوشنودی کے لیے کہا، نہیں بابا، تم سے کس نے کہا وہ خوش تھا؟ مجھے تو کچھ اداس سا نظر آیا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملانے پر وہ خالص افسروں کی طرح بگڑ گئی۔ جھوٹ مت بولو، خوشی کوئی اس کے چہرے پہ تھوڑی ہوگی، وہ تو اس کے دل میں ہوگی۔ مانا اس کی بوڑھی ماں مجھ سے شادی کروانے پر رضامند نہ تھی، لیکن کیا وہ کچھ سال رک نہ سکتا تھا؟ کم از کم ہم دونوں ایم اے ہی اکٹھے کر لیتے۔ لیکن نہیں، اسے تو شوق تھا شادی کا۔ اسے اپنی بچپن کے منگیتر سے محبت ہے قیوم، تم نہیں جانتے، وہ بہت دوغلا ہے۔ تم جو وہاں گئے تھے تو کیا کرنے گئے تھے؟ کھانا کھانے گئے تھے؟ اس وقت میرا جی چاہا کہ اسے ساری باتیں بتاؤں جو آفتاب نے مجھ سے کی تھیں۔ وہ بولی، تم اتنا بھی پتہ نہ کر سکے کہ زیبا کے متعلق اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ میں نے اسے جان بچانے کی خاطر کہا، میں نے تو انہیں باتیں کرتے نہیں دیکھا، لیکن غالباً آفتاب کے ماں باپ نے زبردستی یہ لڑکی اس کے سر باندھ دی ہے۔ چھوڑو قیوم چھوڑو، تم بھی مجھے فریب دینا چاہتے ہو آفتاب کی طرح۔ وہ الو کا پٹھا بھی یہی چاہتا ہے، خود تو بڑے مزے کی خوشگوار شادی شدہ زندگی گزارے، اور میں یہ یقین رکھوں کہ دل ہی دل میں وہ مجھ پہ مرتا ہے، اسی لیے ساری عمر میں شادی نہ کروں۔ نہیں، تمہیں شادی ضرور کرنی چاہیے۔ مائی فٹ، شادی؟ میں لعنت بھیجتی ہوں شادی پر، میں تو امتحان نہیں دے سکی اس کے بغیر، شادی کیا کروں گی؟ میں نے آہستگی سے سیمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، اس کے گھر میں چاہے کوئی رہے، دل میں ہمیشہ تم ہی رہو گی سیمی۔ سیمی نے لمبی آہ بھری اور بولی، جانے دو قیوم، جانے دو، دل کی پوسٹ تو میں نے پنڈی جانے سے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ دل کی پوسٹ خالی پڑی ہے، یہ موقع اپنی عرضی دینے کا تھا۔ تو میں نے کہا، سنو سیمی، میں ایک دوست کی حیثیت سے تمہیں بتا رہا ہوں، آفتاب اس وقت 80% خوش ہے، 20% خوشی اسے رفتہ رفتہ مل جائے گی۔ مسئلہ تمہارا ہے، تمہیں خوش رہنے کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ میری بات سنے بغیر وہ بولی، وہ اس قدر بے رحم نہیں ہو سکتا، وہ ایسا بے وفا نہیں ہو سکتا قیوم، ہم دونوں تو ایک دوسرے کے علاوہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے تھے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ وہ تو زیبا کو پا کر خوش ہو گیا، اور میرے لیے خوشی ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ تمہیں بھی اپنے لیے خوشی کی کوئی راہ تلاشنی چاہیے سیمی۔ وہ محبت کے ترازو میں برابر کا تلنا چاہتی تھی، دوسری طرف کے پلڑے میں مجھے ایسا کوئی بٹا رکھنا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے اس کا توازن ٹھیک ہو جاتا۔ اگر میں یہ ظاہر کرتا کہ آفتاب خوش تھا تو وہ تنفر کی صورت میں بے قابو ہو جاتی تھی، اگر میں یہ بتاتا کہ وہ اداس تھا تو وہ بے یقینی، نا امیدی اور شدید غم تلے دب کر آہیں بھرتی تھی۔ محبت کا آرا اوپر تلے برابر اس کو کاٹ رہا تھا۔ نفرت کا سیدھا سادہ شیطانی روپ ہے، جبکہ محبت سفید لباس میں ملبوس امرو عیار ہے، ہمیشہ دو راہوں پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔
محبت کے جھمیلے میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی۔ معاشرے نے محبت کے جائز ناجائز کچھ ٹریفک رولز بنائے، لیکن ہائی سپیڈ معاشرے میں ایسے سپیڈ بریکر کسی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ محبت کا خمیر ہی ایسا ہے، زیادہ خمیر لگ جائے تو سوسائٹی پھول جاتی ہے، کم رہ جائے تو تڑق جاتی ہے۔ سوسائٹی کو اس کا اندازہ نہیں کہ کتنے گھروں میں کتنے مسلکوں میں سارا نقص ہی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ محبت میں بیک وقت توڑنے اور جوڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سوسائٹی کا رنگ محبت سے ہی نکھرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے شدید کالک بھی منہ پر لگتی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو قیوم؟ اس نے ایسے ہی پوچھا کیونکہ اسے میرے خیالات میں دلچسپی نہ تھی۔ مجھے بتاؤ نا آفتاب کیسا آدمی ہے؟ مجھے کیا پتا بھائی، وہ تمہارا روم میٹ تھا۔ سیمی وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے۔ یہ تم مجھے کیا بتا رہے ہو قیوم؟ یہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ جو کچھ تم جانتی ہو اس سے زیادہ کچھ میں بھی نہیں جانتا۔ قیوم یہ تو بتاؤ، اس نے وہ سب کچھ کیسے بھلا دیا؟ میری محبت، ہمارا میل جول۔ تم نے یہ کیسے اندازہ لگایا سیمی کہ اس نے سب بھلا دیا ہے؟ پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ شادی، یہ زیبا، یہ ماں باپ کی فرما برداری۔ میں اسے آفتاب کی کوئی ایسی بات بتانا نہ چاہتا تھا جو اس کی محبت کو اور پختہ کر دے، ساتھ ہی ساتھ میں اس بات پہ مجبور تھا کہ اسے تسلی دوں۔ بولی، بتاؤ نا قیوم، کیسا آدمی ہے وہ؟ خدا کے لیے تم تو اتنے اچھے تجزیے کرتے تھے، بتاؤ نا اس کی اصلیت کیا ہے؟ میں نے دانشوروں کے انداز سے کہا، سیمی تبت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے گرد رنگ کا ایک حالہ ہوتا ہے۔ یہ حالہ دراصل اس کی سائیکی کا انڈیکس ہوتا ہے۔ کچھ لال ہیں، کچھ پیلے، کچھ سبز۔ جن کے گرد نیلا حالہ ہوتا ہے وہ لوگ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آفتاب کا حالہ گویا بادل کے رنگ کا سا ہے، اس پر سورج کی شعائیں پڑیں تو اس کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، زمین کا عکس پڑے تو مٹی جیسا ہو جاتا ہے۔ میری بات کاٹ کر وہ بولی، ہاں ہاں، اب اس پر زیبا کا رنگ چڑھنے لگے گا۔ میں نے کہا، زیبا خود بہت بے رنگ ہے، اس کا رنگ کیا چڑھے گا؟ لیکن وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کی محبت کی مستحق ہے نا؟ بتاؤ نا قیوم، کرتے کرتے کیا سوچنے لگ جاتے ہو؟ تم کو اپنی پڑھائی کا اس قدر فکر کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ نا خدا کے لیے، جس طرح تم مجھے ڈرخائم کی تھیوری سمجھاتے تھے خودکشی کی۔ بتاؤ قیوم، محبت کہاں ملتی ہے، کن کو ملتی ہے؟ میں اسے کیا بتاتا، میں تو خود بچپن سے محبت کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ لیکن پھر بھی میں بولا، محبت کا تحفہ سیمی 2 قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک وہ فرعون جو اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، جو چلتے نہیں اچھلتے ہیں۔ ان کی انا کے پر کاٹنے کے لیے ان کی زندگی میں کوئی شخص محبت کا گلدستہ لے کر آتا ہے۔ گلدستہ وصول کرتے وقت فرعون لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کانٹے بھی ہیں، چوٹیاں بھی۔ عموماً انہی چوٹیوں کے ہاتھوں بڑے بڑے ہاتھی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ سمجھی نہیں قیوم۔ میں نے کہا، ایک وہ لوگ جو خدا سے بھی نہیں ڈرتے، ان کو انسان بنانے کے لیے محبت عطا کی جاتی ہے، یا پھر محبت ان لوگوں کو ملتی ہے جو مرنے کی آرزو میں جیتے ہیں۔ سنو سیمی، محبت مارتی بھی ہے، زندہ بھی کرتی ہے۔ بھر کے بولی، تم سے کچھ نہ ہوگا، تم ایویں ہی واہیات، پکے پکے فلاسفر بن گئے ہو، ڈاکٹر سہیل کی کاربن کاپی۔ تمہاری تسلی کیسے ہوگی سیمی؟ محبت سے، صرف محبت سے۔ میں ہنس پڑا۔ اس میں ہنسی کی کیا بات ہے؟ میں نے دکھی دل سے کہا، تمہیں محبت نہیں چاہیے سیمی، تمہیں صرف آفتاب درکار ہے۔ سب کا یہی حال ہے، سب کو محبت چاہیے، لیکن صرف اس شخص کی جسے اس کا دل شدت سے چاہتا ہے۔ باقی سب محبتیں کیلے کا چھلکا ہیں، وافر اور واہیات، غیر ضروری۔ تم نے کبھی محبت کی ہو قیوم تو تمہیں پتا ہو آدمی کس کرب سے نکلتا ہے۔ تم کو تو ہر وقت پڑھائی کی فکر رہتی ہے، جاؤ جا کر تم مارکس پڑھو۔ تم کو کیا پتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان پیٹ بھر کر کھانے کے باوجود بھی خودکشی کر لیتا ہے۔ تم کو کیا پتا، سب کچھ معاشرہ نہیں ہوتا۔ مجھے سب پتا ہے سیمی، میں نے چلا کر کہا۔ تمہیں میری بات سننی ہوگی، میں نے بھی محبت کی ہے، بڑی شدت کے ساتھ۔ آج میری طرف کی کہانی بھی سنو۔ سنوں گی قیوم، ضرور سنوں گی، لیکن آج نہیں۔ دیکھو، آج ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے، آج ہی تو لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے زبردست قسم کی۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئی، صرف اس کا چھوٹا سا پھولدار رومال چارپائی پہ پڑا رہ گیا۔ میرے اظہار محبت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو میں اسے کیسے بتاتا کہ میرے سب فلسفے اور تجزیے اور سارے مباحثے صرف ایک نا آسودہ جذبے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، ایک نا آسودہ جذبے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔